السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے ہجرت کا دور شروع۔ جب عقبہ کی دوسری بیعت پوری ہو گئی، اسلام کفر اور جہالت کے پھیلے ہوئے نرجن مروستھل میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں سفل ہو گیا، اور یہ سب سے مہتوپورن سفلتا تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آرمبھ سے اب تک پراپت کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی اور ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ سارے ہتوں اور سوارتھوں کو تیاگ کر اور مال کی قربانی دے کر صرف اپنی جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کے نشانے پر ہے اور پورے راستے میں شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک اسپشٹ بھوشیہ کی اور ہے۔ معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی شروعات کر دی۔ ادھر مشرکوں نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرے بہت ہیں۔ ہجرت کے کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے انصار عقبہ کی بڑی بیعت سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کی سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی جان، اس کے بارے میں آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنیاد پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں۔ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا، جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی اور کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد سلمہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے چلے جانے اور اپنے بچے سے محروم کے بعد ہر دن صبح صبح ابتہ پہنچے جاتی جہاں یہ گھٹنا گھٹی تھی اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حال میں 1 سال گزر گیا۔ انتہا ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خامخواہ ہی اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی دوری کا سفر اور ساتھ میں اللہ کا کوئی بندہ نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالت کا وورن معلوم ہوا تو ساتھ ساتھ چل کر مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا، تمہارا شوہر
اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ 2. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے قریش کے کفار نے کہا، تم ہمارے پاس آئے تھے تو دینہین تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ 3. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر اور عیاش تو نردھارت سمے پر آ گئے، لیکن ہشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا، تمہاری ماں نے منت مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی، سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ استھتی دیکھ کر عیاش سے کہا، عیاش دیکھو، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو صرف تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے پیڑا پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی، پر عیاش نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر تیار ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رفتار ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی اور سے کوئی شک محسوس ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ عیاش نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائی تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی باندھے ہوئے حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے مکہ والو، اپنے مورکھوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس مورکھ کے ساتھ کیا ہے۔ ہجرت کے لیے پر تولنے والوں کے بارے میں اگر مشرکوں کو معلوم ہو جاتا تو ان کے ساتھ جو ویوہار کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ
अक़बा की बड़ी बैत के केवल 2 माह कुछ दिन बाद मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा एक भी मुसलमान बाकी ना रहा। ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर रुके हुए थे। अलबत्ता कुछ ऐसे मुसलमान ज़रूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकों ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना साज व सामान तैयार करके रवाना होने के लिए खुदा के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सफ़र का सामान भी बांधा हुआ था। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह दिखलाई गई है। यह लावे की 2 पहाड़ियों के बीच वाक़े एक मरुद्यान है। इसके बाद लोगों ने मदीने की ओर हिजरत की। हबशा के आम मुहाजिर भी मदीना ही आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी मदीने के सफ़र के लिए साज व सामान तैयार कर लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ज़रा रुके रहो, क्योंकि उम्मीद है मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे बाप आप पर फिदा, क्या आपको इसकी उम्मीद है? आपने फरमाया, हाँ। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रुके रहे ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करें। उनके पास 2 ऊँटनियाँ थीं। उन्हें भी 4 महीने तक बबूल के पत्ते का खूब चारा खिलाया गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।